السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کل جلال پور پیر والا سٹی میں وزیر اعلیٰ صاحبہ تشریف لائی مریم نواز صاحبہ، جو کہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت، اور بہت زیادہ غربا کی مدد کر رہی ہیں سیلاب کے حوالے سے، اور جہاں جہاں بھی سیلاب جا رہا ہے وہاں پیچھے وہ پہنچ رہی ہیں۔ جب چنوٹ کے اندر تھا، قصور کے اندر یا جھنگ کے اندر یا ملتان کے اندر یا اب پھر جلال پور کے اندر سیلاب پہنچا ہے، تو مریم نواز صاحبہ پراپر طور پہ سیلاب کے ساتھ ساتھ ہی اس وقت علاقوں کا وزٹ کر رہی ہیں، اور مختلف ریلیف کیمپوں کے اندر بھی چکر لگا رہی ہیں اور لوگوں کے دکھ سن رہی ہیں۔ تو کل وہ جب جلال پور پیر والا پہنچی تو وہاں ایک کیمپ کے اندر ایک بندے کو لایا گیا جس نے اپنا دکھ سنایا کہ اس کی بیٹی 14 سالہ اور ایک 16 سالہ بیٹا سیلاب میں بہہ گئے ہیں جلال پور پیر والا کے اندر۔ تو انہوں نے اپنا جب دکھ سنایا تو مریم نواز صاحب نے کوئی 30 لاکھ روپے کی جو اماؤنٹ ہے اس کے چیک ان کے حوالے کیے۔ تو بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، امداد ہونی چاہیے، لیکن میں گزارش رکھوں گا وزیر اعلیٰ صاحبہ سے اور دیگر لوگوں سے کہ پہلے آپ لوگوں کے کھانے پینے کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیں، کیونکہ اس وقت کوئی 1000 2000 یا 5000 یا 50,000 لوگ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جنہیں کھانے کی اشد ضرورت ہے، بچوں کو دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگ جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں سیلاب کے اندر ان کو نکالنے کے حوالے سے اشد ضرورت ہے، ان کو نکالنا بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورا ایک سروے کروائیں اور دیکھیں کہ گورنمنٹ کتنا ایک فنڈ فی خاندان کے حساب سے دے سکتی ہے۔ اب اگر آپ نے اس طرح سے اگر 30 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے دینے کا جو سلسلہ اگر شروع کیا، تو اگر دیگر لوگوں تک یہ امداد نہ پہنچ پائی تو ایک ایز اے حکمران آپ کیسے جسٹیفائی کریں گی کہ ہر خاندان کو یہ پیسے نہیں پہنچ پائے؟ اب پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو میڈیا کے اوپر کچھ پیسے دے دیتے ہیں تاکہ یہ یقین دہانی ہو جائے کہ حکومت امداد کر رہی ہے۔ اب اگر ہیڈ مرالہ سے لے کے اور نیچے پنجنہ تک، اور پھر یہاں سے قصور سے لے کے بہاولپور تک، اور پھر لاہور سے لے کے اور ملتان کے اوپر جب راوی آ کے گرا ہے، یہ اتنی بڑی بیلٹ بنتی ہے کہ جس کے اندر اس وقت لاکھوں لوگ بے یار و مددگار ہیں، اور کھانے کے لیے اس وقت وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہیں، اور اس وقت ٹینٹوں کی کمی ہے، کافی لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو لے کے اپنے کو۔ تو ان کے حوالے سے گورنمنٹ کو پھر فور اقدامات کرنے چاہیے۔ پہلے آپ ان کے کھانے کے حوالے سے اقدامات کریں، جیسے پانی اترے اور پھر آپ پوری اسیسمنٹ کریں، پورا ایک ورک آؤٹ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ 5 لاکھ دینے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے آپ 4 لاکھ دینے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے آپ 8 لاکھ دینے کی پوزیشن میں ہو۔ تو پہلے آپ اسیسمنٹ کر کے اس کے بعد آپ پیسے کا اجرا کریں، پیسہ دینا شروع کریں۔ اب اگر اس طرح سے اگر آپ 30 لاکھ روپے ایک بندے کو آپ دے دیتے ہیں تو دیگر لوگوں کے دلوں میں بھی یہ آئے گا کہ ہمیں بھی 30 لاکھ ملے گا، یا ہمیں بھی 25 لاکھ یا 20 لاکھ ہمیں ملے گا۔ تو اگر آپ لوگ نہیں دے پاتے تو وہ لوگ بہت ہی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، پہلے اسیسمنٹ کرائیں، پہلے نقصانات کا ازالہ، نقصانات کے حوالے سے ایک پورا بریفنگ لیں، پورا ایک ڈیٹا اکٹھا کروائیں، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی اس نقصان جس کا بھی نقصان ہوا ہے وہ امداد سے محروم نہ رہ جائے، اور پورا ایک آپ ڈیٹا بنائیں، کیونکہ گورنمنٹ ماں ہوتی ہے اور ماں کا جو فرض ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کرنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کئی اضلاع کے اندر لوگ رہ جائیں اور کئی اضلاع کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ مل جائے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، دکھ سب کا ہی برابر ہے، کسی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو کسی کا باپ فوت ہوا ہے، کسی کی بہن فوت ہوئی ہے تو کسی کا چھوٹا نو مولود بچہ فوت ہوا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہوا ہے، کئی لوگوں کے جانور بہہ گئے ہیں، تو کئی لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، کئی لوگوں کی بہت زیادہ فصلات بہہ گئی ہیں، فصلات تو رہی نہیں ہیں نا کسی بھی ایریا کے اندر۔ تو لہٰذا گورنمنٹ پہلے ان نقصانات کے حوالے سے پورا ڈیٹا اکٹھا کرے، اور پھر دیکھے کہ وہ کہاں تک باہر کی امداد ملا کے یہاں کے سورسز ملا کے کتنی کی امداد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے
پہلے ہی وعدہ کر دیا کہ ہم 10 لاکھ روپیہ فی خاندان کو گھر گرنے کے حوالے سے دیں گے اور 5 لاکھ روپیہ معمولی ڈیمیج پر دیں گے، اور اگر آپ نہ دے پائے تو عوام کا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں عوام کو دکھ ہوگا۔ تو لہٰذا کوشش کریں، پہلے آپ سروے کروائیں مکمل طور پہ، ڈیٹا جب آپ کے پاس آ جائے آپ پھر اس کے مطابق تمام لوگوں کو ان کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق وہاں کے معاوضات کی چھان بین کرنے کے بعد، پوری ویڈیو ثبوت دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو پیسے جاری کریں، اور کوشش کریں کہ کوئی لوگ رہ نہ جائیں۔ ہمارے پاکستان میں ہوتا ایسے ہے کہ بعض اوقات سیاستدان آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں پیسہ دیں، ہم ان تک پہنچاتے ہیں، اور کافی ہمارے سیاستدان حضرات اس میں لوگوں کو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اس کو امداد نہ دی جائے کیونکہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو اس وقت جو ڈیزاسٹر کی صورتحال ہے، اس وقت سب بھائی ہیں اور کوشش کریں ان تمام بھائیوں کے ساتھ، یہ تمام پاکستانی ہیں، یہ اسی مٹی کے وفادار ہیں، سب کو امداد ملنی چاہیے، اور جس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کو پراپر طور پہ جتنا گورنمنٹ کوآپریٹ کر سکتی ہے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو 30 لاکھ مل جائے اور کسی کو 30 روپے بھی نہ ملے اور وہ بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ تو کوشش کرے، گورنمنٹ سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، وزیر اعظم صاحب سے، دیگر جتنے بھی کرتا سرتا لوگ ہیں، کوشش کریں کہ ایک بہترین قسم کا پیکج بنائیں، پہلے نقصانات کی اسیسمنٹ کرا لیں، سروے کرا لیں، اس کے بعد ڈیٹا اکٹھا ہونے کے بعد مکمل طور پہ ایک ایسی ہیلپ لائن بنائیں جس پہ ہر بندہ کال کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ اس کی تصدیق کرے، تصدیق کرنے کے بعد اس کو وہ پیسہ ملے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں بیچ میں لوگ جو سیاستدان لوگ ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ اپنی انا کی خاطر کئی لوگوں کو وہ مس کر جائیں، اور پھر وہ جو لوگ ہیں جن کے پاس امداد گورنمنٹ کی طرف سے نہ پہنچ سکے یا گورنمنٹ کی سپورٹ نہ پہنچ سکے، اور وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ پہلے بھی سیلاب نے ان کے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب انسانیت کا یہ تقاضا بنتا ہے، تمام لوگوں کا جو سروے کرنے والے ہیں وہ بھی ایمانداری سے سروے کریں اور گورنمنٹ تک صحیح فیکٹ اور فگر کے ساتھ یہ ڈیٹا پہنچائیں، تاکہ یہ جو امداد ہے صحیح اور حقدار لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔